العالم في قومه كالنبي في أمته. وقال عليه الصلاة والسلام ليس من أمتي من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے، ہر امت کے لیے نبی کا انتظام فرمایا۔ نبی سے امت ہدایت پہ آ جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے نبی کے جانے کے بعد نبی سے دوری اور اس سے بعد ہوتا تھا، لوگوں میں برائیاں آتی تھیں، کمیاں کوتاہیاں پھر لوٹنے لگتی تھیں۔ اللہ پاک نے اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ایک نبی گئے، انہوں نے سدھار کر دیا اور حق ادا کر دیا، تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، وہ تشریف لے گئے، پھر کچھ برائیاں شروع ہو گئی، پھر نبی آ گئے، انہوں نے سدھار کر دیا۔ اس طرح سے نبی آتے رہے اور اصلاح فرماتے رہے، امت کو اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو راہ حق راہ راست بتاتے رہے، جنت کا طریق اور نشان بتاتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ تو آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو وہ جو سدھار کا، اصلاح کا کام تھا جو نبیوں سے لیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ علماء کی سونپا، امتی ہونے کی حیثیت۔ وہ نبی نہیں ہیں، امتی، لیکن ان کے ذمہ داری سدھار کی ایسے رکھی جیسے نبیوں کی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ کوئی غلط کام دیکھیں اس کی روک ٹوک کریں، اسے سمجھائیں بجائیں۔ اور ایسے علماء کا وجود اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رکھا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، کوئی کچھ بھی اس سے لعن طعن کرے، برا بھلا کہے، اسے دبانا چاہے، مگر نہیں، ہمیشہ حق پہ رہے گی، کوئی اس کا بال بانکا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ہر زمانے میں علماء دین ہوتے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ کے نبی کے ہوتے تھے، عظمت، محبت اور اطاعت، وہی ان غلاموں کے ہیں جو ان کا کام کرنے والے ہیں، علماء دین، کیونکہ وہ انہی کے منصب پر فائز ہیں، وہ امتی ہیں، نبی نہیں، مگر ان کی کام، ان کی نیابت انجام دینے میں ان کے حقوق نبی کے مانند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے العالم فی قومی کالنبی فی امتی، عالم قوم میں ایسا جیسے نبی امت۔ اور ان کی عظمت سے، ان سے محبت سے اللہ تعالیٰ دین کی دولت دیتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا، بڑے عالم صاحب، راحت گڑھ والے عالم صاحب جہاں جہاں جاتے تھے، لوگ ان سے محبت عظمت سے پیش آتے تھے، تو اکثروں کے گھروں میں علم دیا اللہ تعالیٰ، حافظ عالم بنی ان کی اولاد، بہت مانوس تھے لوگ۔ علماء کی قدر اکرام سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں دین داخل فرما دیتے ہیں، نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ علماء صلحاء پیدا کرتے ہیں۔ اور
یہ اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ جن کو ساری دنیا جانتی ہے، حضرت نے یہ 6 نمبر اللہ کی طرف سے الہام یا ان کے صفائی قلب سے جو ان کے ذہن میں آئے، تو انہوں نے حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت میں نے ایسی ایمانی تحریک اور لوگوں کو راستے پر لانے کی اور علماء سے جوڑنے کی، بزرگوں کے ہاں خانقاہوں میں بھیجنے کی یہ کوشش شروع کی ہے، کیونکہ لوگ تو دین سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو میں نے یہ نمبر تجویز کیے، تو مجھے 4تھا نمبر بتایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ تھا اکرام علماء کا اکرام، یہ 4تھا نمبر تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اکرام علماء میں تو پھر علماء ہی کا اکرام ہوگا، حالانکہ مومن کا اکرام ہوگا، اس لیے اس کو بجائے اکرام علماء کا اکرام مسلم کرو۔ تو وہاں سے پھر حضرت نے اس کو بدل لی۔ پہلے حضرت کے نگاہ میں علماء کا اکرام اور احترام اتنا مطلوب تھا کہ اس کی فکر کی کہ 1 نمبر کسی عنوان سے کسی شخص نے کسی عالم کی شکایت حضرت کو لکھی خط میں، حضرت نے بہت ڈانٹا، خبردار آپ کسی عالم کی شکایت، کیونکہ عالم بھی تو آخر وہ بھی تو انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، معصوم ہونا تو نبیوں کی شان ہے۔ اس لیے بھائیو، ایک غلطی عام آدمی سے ہو اور ایک عالم سے ہو، تو عالم کی ذمہ داری کے حساب سے تو وہ بیچارہ ہے ہی بہت نازک مقام پر، چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ، کہ اگر اس سے چھوٹی غلطی ہوگی تو دوسروں کی بڑی غلطی برابر مانی جائے گی اس کی بڑی، لیکن یہ تو اس کے اپنے ذمہ داری، وہ سب جب وہ عالم ہے تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، لیکن عوام کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عام لوگوں جیسا سلوک کریں۔ اگر اس کی غلطی عام لوگوں جیسی ہو تو اس کے ساتھ برتاؤ عام لوگوں جیسا نہ ہو، کہ دوسرا غلطی کرتا تو بھی ہم یہی کہیں وہاں ہی بات، جیسے اب ایک عام آدمی غلطی کرے اور ایک اپنے ماں باپ کرے، وہاں فرق ہو جاتا ہے کہ احترام کا، ماں باپ، ایسا ہی فرق علماء کے بارے میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں علماء سے متعلق ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنی باتیں نہیں کہہ پاتے اپنے متعلق، یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں، عزت کی بات نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ بے احترامی ہو گئی تو اس کا وبال بہت سخت، کفر پر تک خاتمے کا اندیشہ ہو جائے، برے خاتمے کا اندیشہ، کیونکہ یہ نائب ہے، جیسے چپراسی کی توہین پورے قانون کی توہین ہوتی ہے، ایسے عالم کی توہین سے دین کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی توہین تک پہنچا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا ایسا حال ہوا، پاگل ہو گئے۔ خدا کے لیے ہم جہاں بھی عالم ہیں، چاہے ہماری اولاد صحیح، اولاد ہونے کے ناطے، بھائی بھتیجا ہونے کے ناطے انہیں سمجھا، لیکن یہ بات پھر ذہن میں رہنا چاہیے، آخر یہ عالم، یہ آخر دین کا علم بردار ہے، ہم سے اگرچہ رشتے میں چھوٹا ہے لیکن یہ علم اور دین کی دولت میں بڑا ہے، یہ قابل احترام، ادب چاہے نہ کریں مگر دل میں عظمت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو ایک عام اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، 2 اولاد دونوں میں غلطی، تو عالم کے لیے عالم کی شایہ نشان، اور جو ان پڑھ ہے اس کے لیے حساب سے، یہ بہت کمی ہے، اور یہ چیز بعضی جگہوں پر بڑھتی جاتی ہے، بڑھنا خطرناک چیز ہوگی۔ اگر اولاد کے سامنے کوئی کسی عالم کی بے احترامی کرے گا تو وہ اولاد سیکھے گی،
اس اولاد اپنا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا، جس کو سکھایا ہے اس کا حساب بھی اپنے دن۔ میں فضائل اعمال سے ہی اس سلسلے کا ایک مضمون سناتا ہوں۔ فرمایا اس زمانے میں علماء کی طرف سے بدگمانی بے توجہی نہیں بلکہ مقابلہ اور تحقیر کی صورتیں بالعموم اختیار کی جا رہی ہیں۔ جہاں امام ہیں بیچارے تنخواہ لیتے ہیں، لینا ہی پڑتی ہے، لینا ہی ضروری ہے، ورنہ کیا ذریعہ ہے؟ ان کے ساتھ کیسی بے احترامی ہوتی ہے، نوکر سمجھتے ہیں۔ یہ امر دین کے لحاظ سے نہایت ہی سخت خطرناک ہے۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ دنیا کی ہر جماعت میں جس طرح اچھوں میں برے بھی ہوتے ہیں، علماء کی جماعت میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جھوٹے سچوں میں شامل ہیں۔ اور علماء سوء برے علماء، علماء رشد اچھے علماء میں مخلوط ہیں، ملے جلے ہیں، مگر پھر بھی دو امر بے حد لحاظ کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ جب تک کسی شخص کا علماء سوء میں سے، برے عالم ہونے میں سے ہونا محقق وہ نہ ہو جائے، اس وقت ہرگز کوئی حکم نہ لگا دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کیا کر، سنی سنائی اور فلاں نے بتایا، تحقیق کرو، پہلے تحقیق ثابت ہو بھی جائے تو پھر اس کے لیے دعا، یا اللہ یہ تو ہمارے رہبر سے جو راستے سے ہٹ گئے ہیں تو انہیں ہدایت دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے زیادہ حق ان کا سمجھتا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے رہبر ہیں، رہبر ہی صحیح نہ ہوں گے تو پھر کیا کیسے کام چلے گا ہمارا دین؟ اور محض اس بدگمانی پر کہ کہنے والا شاید علماء سوء میں ہو، اس کی بات کو بلا تحقیق رد کر دینا اور بھی زیادہ ظلم ہے۔ اور علماء حقانی، علماء ربانی، علماء رشد یہ بھی بشریت سے خالی نہیں ہوتے، آخر انسان ہے، یہ بھی معصوم ہونا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اس لیے ان کی لغزشوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے قصوروں کی ذمہ داری انہیں پر آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے سزا دے یا معاف فرما دے، بلکہ اغلب یہ ہے کہ ان کی لغزشیں انشاءاللہ تعالیٰ معافی ہو جائیں، اس لیے کہ کریم آقا اپنے اس غلام سے جو ذاتی کاروبار چھوڑ کر آقا کے کام میں مشغول ہو جائے اور ہماتن اسی میں لگا رہے، اکثر تسامح اور درگزر کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ علماء بیچارے مسجدوں میں امام ہیں، مدرسوں میں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک سے اپنی ضروریات پوری کرنے سفر نہیں کر پاتے کہ ناغہ ہو جائے گا، پڑھائی کا حرج ہوگا اور تنخواہ کٹے گی تو کوئی شکایت کرے گا امام صاحب ناغہ کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو روکتے ہیں بیچارے، یہ گھرے ہوئے ہیں اور اپاہج نہیں ہیں، کمانے پر آئے، دنیا کے میدان میں اگر کود پڑے تو کتنوں سے آگے نکل جائیں، مگر دین نہیں ان کو مقید کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ جل وعلا کی برابر تو کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر وہ بمقتضائے عدل و انصاف ان کی گرفت فرمائے تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اللہ جانے علماء جانے۔ ان امور کی وجہ سے علماء سے لوگوں کو بدگمان کرنا، نفرت دلانا، دور رکھنے کی کوشش کرنا لوگوں کے لیے بددینی کا سبب ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے وبال عظیم ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کو خفیف معمولی سمجھنے والا منافقی ہو سکتا ہے نہ کہ مسلمان۔ وہ 3 شخص یہ ہیں، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم دین، تیسرا منصف حاکم، انصاف پر بادشاہ حاکم۔ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ 3 چیزوں کا خوف ہے۔ ایک یہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے لگے، مال دولت، ترقی کی کثرت، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے لگے، اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہے کوئی بات،
اور اپنے سے زیادہ کسی کا ہوا تو بس یہ خطرے کی چیز بتائی۔ دوسرے یہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدر عام ہو جائے کہ ہر شخص اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ بات تو اس وقت نہیں ہے تو وہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ اور تیسرے، علماء کی حق تلفی کی جائے اور ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے۔ جس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دینیہ کے متعلق اکثر استعمال کیے جاتے ہیں فتاوی عالمگیری میں، ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے۔ کفر ہو جاتا ہے، کفر لازم آتا ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا جج صحیح ایماندار قانون کے دائرے میں کوئی فیصلہ لکھتا ہے، اتنا وزیر ہوتا ہے۔ تو جو علماء دین ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے اصول سے جب کوئی نئی چیز کا حکم متعین کر کے لکھتے ہیں وہ اللہ کا قانون مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کے صحیح یا غلط ہونے کا طریقہ کیسے پوچھے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں، یہی تو ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے فتویٰ، وہ لکھنے والا کوئی ہے، مگر وہ چونکہ اللہ کے قانون سے سمجھ کر لکھا جاتا ہے اس لیے وہ قانون ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون ہوتا ہے، وہ دفعہ اور دھارا ہوتی ہے۔ تو اس کتاب میں جو فتاوی کی کتاب ہے، ہندوستان کے پہلے علماء نے لکھی ہے اس کو، جس کو عرب میں بھی بہت سراہا اور اس سے استفادہ کیا، فتاوی ہندیہ کہتے تھے۔ تو اس میں ایسے الفاظ کو الفاظ کفریہ میں شمار کیا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے اس حکم سے غافل ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بالعموم استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ علماء حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا، سب ایسے ہی ہیں نعوذ باللہ، اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے یہ علماء سوء یعنی برے علماء ہیں، تب بھی آپ حضرات کی صرف ان علماء کو علماء سوء کہنے سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماء حقانی کی ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لیے کہ علماء کا وجود فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت اس کے لیے موجود ہے تو یہ فرض سب سے ثابت ہو جاتا ہے، ورنہ تمام دنیا گنہگار ہے۔ اور جس نے ان کی قدر کی، جس نے دل سے ان کا احترام کیا، وہ احترام ظاہر میں چاہے نہ ہو، بے اکرام ہی نہ ہو جائے، مگر دل میں عظمت ہوتا ہے۔ ان کے پاس دین کی دولت ہے، یہ قانون داں ہے، سپریم کورٹ کے جج سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی اہمیت نہ ہو، عالم دین۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے کو دین کی جو عظمت دلی دل میں، کیونکہ اس عظمت کا پتہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے توفیق سے اس کے دل میں وہ عظمت دے گا، اور علماء سے پھر دین کی عظمت آئے گی، اور دین کی عظمت سے پھر توفیق ہوگی اس پر چلنے کی، پھر تو دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان بھی اسے نقصان نہیں لگے گا۔ دین کی خاطر سب گوارا ہے، جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر دین کی خاطر جان بھی آتی، پھر اور عمل میں تو کاہے کو بدل پیش کرے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے علماء نہیں، وہ تو جاہل تھے مگر عالم سمجھ کر ان کا احترام اور قدر کی، ان کو بزرگ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق انہی کے ذریعے سے دے دیا، بلکہ وہ چور ڈاکو تھے، بزرگ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بزرگی سے نوازا کہ وہ ان کی روح آسمانوں میں جانے لگی کہ اپنے شیخ اور ہمارے حضرت کا مقام دیکھو کدھر ہے۔ لوٹ کے آئے تو پھر خیال ہوا کہ ہم نے شاید گستاخی کی، اپنے حضرت اور اپنے بڑے کا مقام ہم نے تلاشا اور ملا نہیں، تو پتہ چل گیا تو معافی مانگنے لگے، معاف کر دیجیے،
ہم نے یہ گستاخی کی، آپ کو تولنے لگے ہم کو کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی رسائی کہاں تک ہے، ہم اتنے آسمانوں پہ گئے نظر نہیں آئے۔ تب انہوں نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، حقیقت میری یہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ساتھ اچھے گمان کے نتیجے میں یہ دولت دی، تو تم دعا کرو کہ میں ایسا ہو جاؤں۔ انہوں نے بھی کہا یہ ہو، جس محسن کی وجہ سے ہمیں یہ دولت ملی ہے اللہ انہیں محروم نہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بھی ایسے ہی بنایا۔ میرے بھائیو اس کی بہت کمی ہے، بس میں کیا کہوں، اگر عالم کی کمی ہو آپ بتا دیں، کوئی تنہائی میں کہہ دو، سامنے بھی کہو تو ایسے کہہ دو کہ احساس برا نہ لگے، احترام کو ملحوظ رکھتے، کوئی بات نہیں، کمی تو ہوتی ہے نا، کمی کا سدھار نہ کرے تو بات ہے، مگر خواہ مخواہ ایسی کوئی بات کہنا یہ بہت خطرناک ہے، اس سے اپنا دین اور ایمان کے سلب ہونے کا، چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ بس زیادہ کیا عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ سنت